بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ پچھلے جمعے بھی اسی موضوع پر چند باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا 25 صورتوں کے اندر اور 63 آیات کے اندر بائی نیم ذکر فرمایا ہے۔ اتنا تفصیلی تذکرہ اور ساتھ یہ اعلان کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اور وہ لوگ جو ان کے رستے پر ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونے اور رہنمائی کے لیے ہے۔ تو زندگی کے مختلف گوشوں سے جو آپ کی سیرت کے اخلاقی نقوش ہمارے سامنے آتے ہیں، آج کے خطبہ جمعہ میں انہی میں سے چند جہات پر میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے اور ان کے اخلاقی اوصاف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک وصف ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں اس انداز میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں پہلی کتابوں میں بھی ویسے اور قرآن مجید فرقان حمید میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کو ذرا مستحضر کیجئے، اس کو یاد کیجئے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیقا نبیّا، وہ انتہائی سچے اللہ کے نبی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ سارے ہی انبیاء سچے ہیں اور اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں وہ سچے ہی ہوتے ہیں، جھوٹ کا شائبہ تک ان کے سیرت و کردار میں نہیں ہوتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاص اس وصف کے ساتھ جو ذکر ہے یا مختلف انبیاء کا جو تذکرہ آپ احباب پڑھتے ہیں مختلف اوصاف کے ساتھ کہ فلاں نبی جو ہیں وہ حسن و جمال میں آپ یوسف علیہ السلام کی خاص مثال دیتے ہیں، معجزات میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تذکرہ کرتے ہیں، ہواؤں میں فضاؤں میں حکمرانی وہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کہ پرندوں کی بولیوں کو جاننا، ہواؤں اور فضاؤں پر ان کی حکومت۔ تو جب اس انداز میں کسی خاص وصف کے ساتھ کسی پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی میں وہ چیز نہیں ہوتی، مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو اس وصف کے اندر ایک خاص طرح کا امتیاز عطا فرمایا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب اس وصف کے ساتھ ذکر ہے کہ انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے، تو آپ یہ سمجھیے کہ
اس وصف کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ایک طرح کا خاص کمال عطا فرمایا تھا۔ صدیق جو ہے کا لفظی اور لغوی معنی اگر کیا جائے تو صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جب حق کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو کوئی التباس اور اشتباہ نہ ہو، فوری طور پر حق کو سنے اور بغیر ادنا تردد کے اس کو قبول کر لیں۔ یہ صدیق ہوتا ہے۔ دیکھیں سارے صحابہ جو تھے وہ صدیق ہیں، سچے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایسے اوصاف سے متصف فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے کردار کی حفاظت کی۔ لیکن آپ حضرت صدیق اکبر کو ہی خاص طور پر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے ہی صحابہ سچے تھے، لیکن اس وصف میں اللہ نے ان کو خاص پہچان اور ملکہ عطا فرمایا۔ واقعہ بیان کرتے ہیں نا علماء کہ جب معراج کا سفر ہوا اور واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے سارا واقعہ ذکر کیا تو لوگ کہنے لگے لو جی آج موقع ہے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا معاذ اللہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، کہ یہ تو بات ماننے والی ہے ہی نہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قریش مکہ نے ان کے سرداروں نے بلایا اپنی مجلس میں اور کہنے لگے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں تو یہ بتاؤ کہ یہ بات ماننے والی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بات تو ماننے والی نہیں ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم ان کو اپنے مقصد پر لے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہی بات تمہارے صاحب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اگر بغیر کسی تردد کے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بالکل حق اور سچ ہے۔ صدیق وہ شخص ہوتا ہے کہ جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو کسی طرح کا التباس نہیں ہوتا، اشتباہ نہیں ہوتا، شبہ میں نہیں پڑتا کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہو کہ نہ ہو۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جب وہ یہ سنتا ہے کہ یہ بات اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس خاص وصف کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ انہ کان صدیقا نبیا۔ تو ایک ان کا وصف کرداری وصف اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا۔ اچھا دوسری آیت کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور وصف ذکر فرمایا، ان کی سیرت کا ایک اور پہلو کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں ایک پوری امت کی طرح تھے۔ بس اوقات آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بس اوقات ایک کام پوری جماعت کر رہی ہوتی ہے اور وہ بمشکل وہ کام کر پاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی آدمی کو کھڑا کرتا ہے اور وہ پوری جماعت پورے گروہ کے مقابلے میں اکیلا وہ کام کر گزرتا ہے۔ کہ ایک آدمی جب پوری جماعت بن جائے تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بھی یہی ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، پوری امت تھے اللہ کے لیے یکسو اور جھکنے والے، حنیفہ، یہ خاص وصف ان کا یہاں اس آیت مقدسہ میں ذکر ہوا۔ حنیف عربی زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی گمراہیوں سے منہ موڑ کر اپنا رخ حق کی طرف کر لے، اللہ کی طرف کر لے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کون کس کس طرح کی گمراہیاں موجود تھیں، کیسے کیسے مواقع موجود تھے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اگر ان کو حنیف کہا ہے کہ یعنی اگر اسی جگہ پر رہتے تو اپنی باپ کی، اپنے چچا ابراہیم کی جگہ پر اگلے جو گدی نشین تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو سب سے بڑا جو منصب مذہبی تھا وہ ان کو وراثت میں ملنے والا تھا. قوم ان کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. بادشاہ ان کو سب سے بڑا منصب اپنے دربار کے اندر دینے کے لیے تیار ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ معاملات ہوں یا زندگی کی دیگر آزمائشیں ہوں کہ انہوں نے اپنا رخ صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے کیا ہوا ہے، اپنے اللہ کی طرف کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم ہے، اِنَّ ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. وہ کسی بھی طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہونے والے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کی گمراہیوں، ہر طرح کے لالچ، ہر طرح کے مفادات سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا حنیف ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے تیسرا وصف جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ مسلم تھے. حنیفہ مسلمہ. مسلم کا لفظی معنی ہوتا ہے سرنڈر کرنے والا، اپنی جبین نیاز کو جھکا دینے والا، دلیل دینے والا نہیں. بات ہوئی گردن جھکا دی، بات ختم، آگے سے کوئی دلائل نہیں ہے. اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی اس پر ڈسکشن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خصوصی طور پر یہ وصف جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، آپ سرنڈر کر دیں، تسلیم ہو جائیں. اسلم فعل امر کا صیغہ ہے کہ تسلیم کر جائیں، تسلیم ہو جائیں. قال اسلمت لرب العالمین. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے تو وہ کیا تھے؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کیا. اور یہ اس جملے کی تعبیر میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں کس کس انداز میں وہ سرنڈر کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. کہ اگر یہ حکم ہے کہ ٹھیک ہے اتمام حجت ہو گیا، اب سرزمین عراق کو چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں، چھوڑ دیجئے سرزمین کو، تو ایک ادنا تردد کے بغیر ابراہیم علیہ السلام عراق سے مصر اور فلسطین کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں فوراً اللہ کے حکم پر. اور اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو آپ وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیں، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دیں، تو کوئی آگے سے کہ اب ان کا بنے گا کیا، کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم آپ سر تسلیم خم کر دیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہی کہنے اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں نے تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے حنیفاً مسلماً، کہ وہ ہر طرح کے مفادات، ہر طرح کی لالچ، ہر طرح کی چیزوں سے رخ موڑ کر اپنے رب کی طرف رخ کرنے والے ہیں.
اور مسلمان اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ چوتھا وصف قرآن مجید فرقان حمید نے جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بلکہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 ہے، اللہ رب العزت نے اس ایک جملے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے 3 وصف ذکر فرمائے۔ یہ فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حلیم ہے، مطلب بردبار ہے، اواہ رحیم المزاج ہے، انتہائی نرم مزاج، منیب رقیق القلب ہے، تھوڑی سی چیز دیکھتے ہیں دل پسیج جاتا ہے۔ 3 اوصاف اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس ایک آیت مقدسہ کے اندر ذکر فرمائے۔ حلیم، اردو میں ہم اس کا ترجمہ بردباری کرتے ہیں، بردبار۔ بردبار کا کیا مطلب ہے؟ بردبار اس شخص کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے، بدی کا ارتکاب کرے، تو وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ اللہ یہ وصف اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بندے کے اندر اللہ رب العزت اپنی صفات جو ہے ڈال دیتا ہے، اور جب بندہ اپنے اس وصف کا اپنے کردار کے ذریعے اظہار کرتا ہے، تو پھر وہ جو آیتیں پڑھتے ہیں نا آپ کے، اللہ رب العزت جب بندے کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ معاف کرتا ہے لوگوں کو، حالانکہ معاف کرنا تو میرا وصف اور مقام ہے، یہ لوگوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، موقع دیتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، یہ تو میرے اوصاف ہیں۔ اگر میرا بندہ میرے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اگر یہ معاف کرنے والا ہے، یہ درگزر کرنے والا ہے، یہ حلیم ہے، یہ بردبار ہے، تو بھلا یہ مجھ سے بڑھ کر بردبار اور حلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دوسروں کو معاف کرے گا، ان سے انتقام لینے کی بجائے درگزر سے کام لے گا، تو میں رب ہو کر کیسے اس اپنے بندے کو نظر انداز کر دوں؟ تو اللہ رب العزت جو شخص بھی خدائی اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے اس وصف کا نقطہ کمال پر جا کر اظہار فرماتا ہے کہ تم معاف کرتے ہو، میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو میں نے تمہیں معاف کیا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا وہ لوگوں جو اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتے ہو؟ رشتہ داری اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے، بس آپ نے کرنا ہے اور آپ ہی معاف کریں، آپ ہی درگزر کریں۔ اکثر ہی شکوے ہوتے ہیں اور حقیقی مسائل ہوتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ آپ نے حلیم بننا ہے، ان کے لیے بردبار بننا ہے، ان کے لیے غفور رحیم، رب کی اس صفت کو اپنانا ہے آپ نے۔ اور جب کوئی شخص اس وصف کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے کردار کے ذریعے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ تم اس کو معاف کرتے ہو، کرو اس کو معاف اگر یہ چاہتے ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ حلیم ہیں، بردبار ہیں۔ کوئی اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی کر گزرے تو وہ اس انتقام میں جلدی نہیں کرنے والے۔ اور یہ ساتھ یہ فرمایا کہ اواہن، نرم مزاج ہے، رحیم المزاج ہے۔ یعنی اواہ عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر لمحہ دوسروں کی غمخواری کے اندر ہی آہ بلب رہے، دوسروں کی فکر اس کو پڑی ہوئی ہو، دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے
دوسروں کی دلداری کرنے کے لیے وہ ہر وقت پریشان ہوتا ہے، تو اس چیز پر کہ اس کی مدد میں کیسے کر سکتا ہوں، اس کے کام میں کیسے آ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ اواہن، یعنی دوسروں کے لیے ہر لمحہ سوچنے والے اور ہر لمحہ پریشان رہنے والے۔ پوری انسانیت بھی ان کے سامنے ہے، گناہگار بھی ان کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، کس طرح دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں۔ میں صرف ایک وہ مجادلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ہجرت کر کے مصر فلسطین کے علاقوں کی طرف تشریف لے گئے، یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ اور بائبل کے اندر، یہ بائبل کی کتاب پیدائش، بائبل بہت ساری کتابوں کا اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ یہ مجموعہ ہے۔ تو جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے یعنی اس کا عہد نامہ قدیم ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی 39 کتابوں میں سے پہلی کتاب تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے جو اس وقت یہودیوں کے پاس ہے۔ ان 5 کتابوں میں سے اور ان 39 کتابوں میں سے پہلی کتاب جو ہے کتاب پیدائش ہے۔ اس کے 18ویں چیپٹر کی آیت نمبر 23 تا 32 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ جو مزاج عطا فرمایا تھا کہ دوسروں کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے عذاب کا پیغام اور خبر لے کر، اور جو آپ کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم کو برباد کرنے کے لیے جب فرشتے آئے تو سب سے پہلے ادھر سے گزرے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان کی ملاقات ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ خوشخبریاں سنا کے پھر آگے جانے کے لیے جب، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آگے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے ان کی مہلت پوری ہوگی۔ وہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ مسلسل مواقع ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے، پیغمبر کی توہین کی ہے، اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود بھی وہ راہ راست کی طرف نہیں آئے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس قوم کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہم عذاب کی خبر لے کر جا رہے ہیں اس قوم کے لیے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو محفوظ طور پر وہاں سے نکل جانے کا حکم دینے کے لیے آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، مزاج اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا، پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ شروع ہو گئے۔ کتاب پیدائش کے اندر یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہماری سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو مہربانی فرما کے ان لوگوں کو معاف فرما دے۔ رحیم المزاج ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اواہن، انتہائی رحیم المزاج، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اگر ان میں 50 لوگ بھی ٹھیک ہیں، اتنی بڑی بستی میں سے اگر 50 لوگ بھی ٹھیک ہیں، ان کا اندازہ تھا کہ شاید 50 لوگ تو ٹھیک ہوں گے، تو اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اگر 50 بھی ٹھیک ہے تو ان کی وجہ اور ان کے صدقے سے باقی سے بھی عذاب ٹال دے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ ابراہیم ان میں 50 نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ چپ کر گئے پھر، بلکہ آگے سے عرض کیے کہ اللہ اگر 50 نہیں ہے تو چلو 45، 5 کم ہی ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، وہی ان تک پہنچی کہ ابراہیم وہ 45 بھی نہیں ہیں، اتنے بھی نہیں ہیں، یا اللہ 40 ہوں گے۔ فرمایا 40 بھی نہیں ہیں، اے اللہ 40 نہ ہوں گے تو 30 تو ہوں گے۔ فرمایا ابراہیم اگر 30 بھی ہوں تو میں تب بھی ان کو معاف کرتا ہوں، 30 بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا اللہ اگر 30 نہیں ہے تو 20 ہو سکتے ہیں۔
فرمایا کہ ابراہیم ان میں تو 20 بھی نہیں ہے. عرض کیا اللہ اگر 10 ہوں تو ان 10 کی وجہ سے ان کو معاف فرما دے اور ان سے عذاب کو ٹال دے. اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم اس قوم کا حال یہ ہے کہ ان میں 10 لوگ بھی وہ نہیں بچے جو خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلسل یہ تقاضا کرتے رہے, مسلسل یہ دو باتیں اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا, اتنے رحیم القلب, اتنے رحیم المزاج کہ اللہ رب العزت سے بار بار تقاضا کر رہے ہیں تو رحم دلی ختم ہے ابراہیم علیہ السلام پر. اور اللہ رب العزت ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنانے کا حکم ہمیں دے رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, اے لوگو ابراہیم کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور وہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو اتنے رحم دل ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا اور ان کی سیرت کا یہ پہلو کتنا غالب ہے ان پر. دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی کہ نیک لوگوں کا وجود کسی علاقے, بستی, ملک, قوم کے لیے اللہ کی رحمت ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان کے وجود کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے, عذاب ٹال دیتا ہے ان سے. اس لیے ہمیں اپنے گرد و نواح میں ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دینی چاہیے جو صاحب کردار لوگ ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے گناہ گاروں سے اللہ کا جو عذاب قریب پہنچ چکا ہے وہ ہم سے ٹلا ہوا ہے. چھٹا وصف جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم وہ ہیں کہ انا ابراہیم حلیم اواہ منیب, کہ ابراہیم علیہ السلام منیب ہیں. منیب کا معنی بھی قریب قریب وہی ہے جو اواہ, لیکن اس سے بھی ایک درجہ زیادہ رقیق القلب, کہ کسی کو تکلیف میں دیکھا تو وہ تکلیف اس پر خود طاری ہو گئی, خود اس تکلیف کے اندر اپنے آپ کو آدمی مبتلا محسوس کرنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی وصف کے مالک تھے کہ جو اپنے رب کی طرف دل و جان سے مائل بھی ہیں اور رقیق القلب اس درجے ہیں کہ رب تعالیٰ کی غضب اور اس کی ناراضگی کا تصور کرتے ہیں تو رکت طاری ہو جاتی ہے. اور اگر کسی انسان کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو خود ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے. صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو, بادشاہ کو دعوت دی اور سب سے پہلے اپنے چچا آزر کو دعوت دی. اور قرآن مجید میں وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب چچا نے انکار کیا بلکہ زیادتی کی تو اپنے چچا کے ساتھ کہ جس نے پالا ہے, پوسا ہے, جوان کیا ہے, باوجود شدید مخالفت کے بلکہ دشمنی پر اتر آنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اتنے رقیق القلب ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے ہیں. اور جب بالکل کوئی امید چچا سے نہ رہی کہ وہ مسلمان ہو جائے گا, ایمان اور اسلام قبول کر لے گا, تو پھر کہنے لگے کہ اچھا آپ بے شک میری بات تسلیم نہ کریں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اتنے اس درجے رقیق القلب. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ کفر پر مرا, قرآن اور حدیث سے واضح ہے کہ آزر کفر پر ہی مرا اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی ہے کہ وہ کفر پر مرا ہے. لیکن حدیثوں میں یہ منظر آتا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رقیق القلب ہونے کی طرف ایک کہہ لیجئے کہ بڑا ہی بلیغ اشارہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھیں گے.
تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اب پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے کردار کا کوئی پہلو بھی شفاعت کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو ان کو یہ وصف عطا فرمایا ہے جس کو قرآن نے منیب ابراہیم، اس کا اتنا غلبہ ہوگا ان پر قیامت کے دن کہ اس کے باوجود وہ اپنی اس دعا کی آڑ لیں گے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ انعامات، اعزازات اور وعدے اور جو دعائیں انہوں نے کیں ان کو قبول فرمانے کا اعلان کیا. تو ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. تو اب یہ دعا ان کے ذہن میں ہے کہ اب میں اس دعا کی آڑ لے کے اپنے رب سے استغاثہ کروں. عرض کیا اللہ آج میری کتنی رسوائی ہے کہ میرا چچا جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی عزیز و اقارب مصیبت میں ہو تو پورے خاندان کی رسوائی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے وہ استغاثہ کریں گے اپنی دنیا کے اندر مانگی ہوئی اس دعا کی آڑ لے کر. اے اللہ میں تجھے تیرا وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو تو نے دنیا میں مجھ سے کیا تھا. اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے علماء نے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے ایک تو یہ فرمائے گا اے ابراہیم تیری رقیق القلبی اپنی جگہ پر، لیکن آپ یاد کیجئے کہ آج عمل کا دن نہیں ہے، آج جزا کا دن ہے. لہٰذا یہ سزا جو میں نے کافروں کے لیے رکھی ہے وہ تو اس کو لازمی ملے گی، تو لہٰذا یہ اعلان ہو جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو رقیق القلبی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے ابراہیم ہم اپنی اس دعا کا جو تم نے مانگی تھی اور ہم نے قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، ہم آپ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے. اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. اور پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کا وہ چچا جو ہے وہ اپنی اصل شکل کھو چکا ہے، مسخ ہو گئی اس کی شکل. یعنی اب جب وہ اپنی اصل شکل میں ہی نہیں ہے تو گویا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ رسوائی کا باعث نہیں ہوگا. میں یہاں سے صرف جو خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 6 اوصاف کا قرآن نے ذکر کیا. وہ صدیق ہیں، وہ حنیف ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ حلیم ہیں، وہ اواہ یعنی رحیم المزاج ہیں، وہ منیب ہیں یعنی رقیق القلب ہیں. اور ان سارے اوصاف کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم نقطہ کمال پر دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ کا یہ اعلان کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے لوگو یہ میرے ابراہیم ہیں اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو اپنے لیے اپنا لو، نمونہ بنا لو. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرو، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرو. دیکھیں وہ کمال ہمیں تو حاصل نہیں ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی انسان اس راہ پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.